امام احمد بن حنبل ایک بہت بڑا اسلام کی دنیا میں نام ہے۔ کئی ساری ان کی احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور دین اسلام کی راہ میں ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں۔ وہ اسی طرح ایک دفعہ سفر پہ نکلے تو سفر کرتے کرتے ایک چھوٹا سا گاؤں، چھوٹا سا شہر آیا تو وہاں وہ رکے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو مجھے کوئی جانتا نہیں ہے، تو کیوں نہ میں مسجد میں رات گزار لوں۔ اب وہ رات گزارنے اور عبادت کرنے کی نیت سے مسجد میں گئے۔ وہاں پہ انہوں نے نماز عشاء پڑھی، اس کے بعد تھوڑی دیر وہ نوافل پڑھتے رہے، پھر اللہ کا ذکر و اذکار کرتے رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا جو کہ مسجد کا خادم تھا۔ اس نے کہا کہ ہے مسافر، تم کون ہو؟ اس مسجد میں رات نہیں رک سکتے، یہاں رات رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں کوئی چور اچکا نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دو، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسی جگہ ملے اور جہاں میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر سکوں، اور وہ جگہ اس مسجد سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی نہیں، ہمارے یہ گاؤں اور شہر کا دستور ہے کہ ہم کسی کو بھی، کسی مسافر کو بھی مسجد میں نہیں رکنے دیتے۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ مجھے مسجد کے صحن میں، برآمدے میں بیٹھنے رہنے کی جگہ دے دو، مسئلہ نہیں ہے، تم مسجد کو تالا لگا دو، میں وہاں رک لوں گا۔ تو اس خادم نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، آپ کو اس کے صحن برآمدے میں بھی رکنے کی اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے نکلو۔ خیر، اس خادم نے، کیونکہ وہ امام احمد بن حنبل کو جانتا تو نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے دھتکار کر ان کو وہاں سے نکال دیا۔ اب نکال دیا تو باہر گئے تو دیکھا کہ ایک نان پکانے والا، تندور جو ہوتا ہے جس پہ روٹیاں بنانے والا ہوتا ہے، وہ روٹیاں بنا رہے ہیں۔ تو جا کے وہاں اس کے پاس کھڑے ہو گئے تو اس نے بڑے احترام سے ایک روٹی اٹھائی اور بڑے احترام سے رکھی اور کہا کہ ہے مسافر، آپ یہ کھا لیں، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے لیکن آپ شرم کے محض مانگ نہیں رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے وہ روٹی کھائی اور پوچھا اس نے کہ آپ کون ہیں، کہاں سے ہیں؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو رات رہنے کے لیے جگہ کی ضرورت ہے، اور یہاں کے جو مسجد کا امام ہے اور مسجد کے جو خادم ہیں، ان کے قوانین بڑے عجیب ہے، کسی مسافر کو مسجد میں رکنے نہیں دیتے۔ تو اگر تم مناسب سمجھو، آپ اگر مناسب سمجھیں، کیونکہ وہ امام احمد کو جانتا تو نہیں تھا، اس کی نظر میں وہ ایک عام مسافر تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ بہتر سمجھیں، مناسب سمجھیں، تو آپ میرے ساتھ میرے گھر جا سکتے ہیں۔ میرے پاس کوئی اچھا گھر تو نہیں ہے، لیکن ضرورت کے مطابق ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص روٹیاں بناتا تو وہ بار بار ایک ورد کرتا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ امام احمد نے دیکھا کہ وہ ہر کام کرتے ہوئے وہ استغفار کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تم اللہ کا جو ورد کر رہے ہو، اس سے تمہیں کیا نفع ملا ہے؟ جب سے یہ کر رہے ہو، کوئی فائدہ ملا ہے تمہیں زندگی میں؟ تمہیں اس ورد کے کرنے سے کوئی بہتری محسوس ہوئی ہے اپنی زندگی میں؟ تو اس شخص نے کہا جی کہ اس ورد کو کرنے سے مجھے بہت بہتری ملی ہے۔ ایک تو کبھی میرے اوپر تنگی نہیں آئی، تھوڑا بھی ہوا تو مجھے اللہ نے اس میں صبر دیا، شکر دیا، میں نے اس وقت کو گزار لیا۔ میرے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوئی، میری خواہشیں ابھری نہیں، بڑھی نہیں۔ ہر دعا میری قبول ہوئی ہے، جو بھی میں نے اللہ رب العزت سے مانگی ہے، سوائے ایک دعا کے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے امام احمد سے ملاقات اگر ہو جائے میری زندگی میں تو میں بڑا شکر گزار رہوں گا اللہ رب العزت کا۔ تو میری آج تک وہ دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اب جب اس نے یہ بات کی تو امام احمد جو تھے وہ رونا شروع ہو گئے۔ تو شخص نے کہا کہ اے مسافر، تم کیوں رو رہے؟ لگتا ہے تم بھی امام احمد کے بہت بڑے عاشق ہو۔ تو چلو، اللہ نے چاہا تو ایک دن تمہاری بھی اللہ ملاقات کرا دے گا۔ اللہ سے دعا کرو اور استغفار کرو تو اللہ تمہاری بھی دعا سن ہی لے گا، کسی نہ کسی بہانے، کسی نہ کسی وقت کے حساب سے تمہاری ملاقات احمد بن حنبل یعنی امام احمد سے کرا ہی دے گا۔ تو امام احمد نے کہا کہ اے انسان، تیری دعا قبول ہوئی ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔